وسلم صلوا علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے عقائد اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق، پھر انبیاء اکرام کے متعلق، پھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، پھر فرشتوں کے متعلق آپ نے عقائد سماعت فرمائے۔ آج سماعت فرمائے کہ جنات، جن جو ہے جن، اس کے متعلق بھی عقائدہ کیا ہونا چاہیے، جن کوئی چیز ہے یا نہیں ہے، تو اس کا وجود ہے، کیسا وجود ہے، اس کے متعلق عقائد ہے سماعت فرمائے۔ عقیدہ یہ آگ سے پیدا کیے گئے ہیں، ان میں بھی بعض کو یہ طاقت دی گئی ہے کہ جو شکل چاہے بن جائیں، ان کی عمریں بہت طویل ہوتی ہے، اور ان کے شریروں کو شیطان کہتے ہیں۔ اس میں بھی الگ الگ کوالٹی کے ہوتے ہیں، جیسے انسان مٹی کے مخلوق ہے، مٹی سے بنی ہے، اس میں ایمان والے بھی ہیں، بے ایمان بھی ہیں، سنی بھی ہے، وہابی ہے، دیوبندی ہے، قادیانی ہے، رافضی ہے، خارجی ہے، مد عقیدے ہیں، صحیح عقیدے والے ہیں، طاقتور ہیں، بزدل ہے، پہلوان ہے، ڈرپوک ہے، ہر طرح کے انسان۔ تو جناتوں میں بھی اسی طریقے کے سب کوالٹی موجود ہے۔ ایسا نہیں کہ ہر جن جو ہے بہت طاقتور ہوتا ہے، نہیں، بہت سے جنات ڈرپوک بھی ہوتے ہیں، اب بہت ڈرپوک ہوتے ہیں۔ تو جنات کے اندر بھی جیسے انسانوں میں کوالٹی ہے، ایمان والے، بے ایمان، شریر اور نہ شرارت کرنے والے، اللہ کی عبادت کرنے والے مقبول بندے، بلکہ جناتوں میں بھی اولیاء ہیں، جناتوں میں بھی بڑے بڑے اولیاء ہیں، بڑی بڑی ان کی ریاستیں، ہزاروں سال کی ان کی عمریں ہوتی ہیں۔ ایک جن کے متعلق میں آپ کو بتاتا ہوں، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ جناتوں کی عمر کیا ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک وادی سے گزر رہے تھے، تو آپ نے ایک بوڑھے شخص کو، بوڑھے کو دیکھا لکڑی کے سہارے سے چلتے ہوئے، تو وہ آپ کے قریب آیا، اس نے آپ کو سلام کیا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کے سلام کا جواب دیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی آواز سن کر صحابہ نے فرمایا کہ یہ انسان نہیں، یہ جنات ہے، یہ جن ہے۔ اس سے پوچھا کہ تمہاری عمر کتنی ہے، تو بتاتا ہے کہ اللہ کے نبی جب آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے دنیا پر بھیجا، آدم علیہ السلام کو آسمان سے اللہ تعالیٰ نے دنیا پر بھیجا، تو اس وقت میں بچہ تھا، اور پہاڑوں میں گھومتا پھرتا، جیسے بچے شرارت کرتے ہیں اس طریقے سے اچھلتا کودتا پھرتا تھا میں۔ آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے، اور یہ آدم علیہ السلام کی امام الانبیاء، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی تقریباً میں ہر نبی سے ملا ہوں، اور جس نبی سے ملا ہوں ان کے ہاتھ پر میں نے ایمان لایا، یعنی ان کے ہاتھ پر ان کا کلمہ پڑھا، اور آخری میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی، اور انہوں نے آپ کو سلام کہا، عیسیٰ علیہ السلام نے آپ کو سلام کہا، اور عیسیٰ علیہ السلام نے آپ کا انہوں نے کہا تھا کہ جب امام الانبیاء کے پاس جانا تو ان کے ہاتھ پر ایمان لے آنا، ان کی نبوت پہ اقرار کرنا، ان کا کلمہ پڑھنا۔ تو اللہ کے نبی ان کا سلام میں نے آپ کے سامنے آپ کی بارگاہ میں پیش کیا، اور آپ مجھے اپنا کلمہ پڑھا کر اپنی امت محمدیہ میں شامل کروایا۔ تو سوچئے کیا عمریں ہوتی ہیں جنات میں، آدم علیہ السلام کی پیدائش سے، اور اس کے بعد راوی جن صحابہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے، وہ صحابہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد وہ شخص، یعنی وہ جن حضور سے نہیں ملا، نہ جانے اس کے بعد اور کتنے سال زندہ رہا ہوگا، نہ جانے اس کے بعد اور کتنے سال وہ زندہ رہا ہوگا، یہ ابھی تک زندہ ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ تو اتنی، بلکہ اس سے بھی زیادہ لمبی جو ابلیس ہے، ابلیس جس کو اللہ نے مردود کیا ہے، ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وہ ابلیس جس کو اللہ نے اپنی بارگاہ سے مردود کیا ہے، وہ سینکڑوں ہزاروں سال اس نے اللہ کی عبادت کی، جنت میں رہ گیا، اس کے بعد آج بھی زندہ ہے، اور قیامت تک وہ زندہ رہے گا۔ تو پتہ چلا کہ جناتوں کی عمر بہت لمبی ہوتی ہے، ہزاروں ہزار سال کی ان کی عمریں ہوتی ہے، اور جو ان میں شریر ہوتے ہیں، شرارت کرنے والے، تکلیف پہنچانے والے، ان کو شیطان کہتے ہیں، اور جو اچھے ہوتے ہیں وہ جنات کہتے ہیں۔ یہ سب انسان کی طرح ذی عقل اور ارواح و اجسام والے ہیں، جیسے انسان کو اللہ نے جسم دیا ہے
روح دی ہے، اسی طریقے سے جنات کو بھی اللہ نے جسم دیا ہے، روح دی ہے۔ صرف فرق یہ ہے کہ انسان مٹی سے بنا ہے اور جنات آگ سے بنے، لیکن روح دونوں کے اندر موجود ہے۔ انسانوں کو بھی جیسے موت آتی ہے ویسے جناتوں کو بھی موت آتی ہے، اور توالد و تناسل ہوتا ہے، جیسے انسان کے بچے پیدا ہوتے ہیں ویسے جناتوں کے بھی، بلکہ انسانوں کے مقابلے میں 10 گنا زیادہ ان کے بچے پیدا ہوتے ہیں۔ کھاتے پیتے جیتے مرتے ہیں۔ اور عقیدہ، ان میں مسلمان بھی ہیں کافر بھی، مگر ان کے کفار انسان کی بنسبت بہت زیادہ ہے، اور ان میں کہ مسلمان نیک بھی ہیں اور فاسق بھی ہیں، سنی بھی ہے بد مذہب بھی ہے، اور ان میں فاسقوں کی تعداد بنسبت دوسرے انسانوں کے زیادہ ہے۔ عقیدہ، ان کے وجود کا انکار، یعنی کوئی اگر اس چیز کا انکار کرے کہ جنات کوئی چیز نہیں ہے، ان کے وجود کا ہی انکار کرے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک پورا سورہ جن نازل فرمایا، ایک سورہ نازل فرمایا جس کا نام کیا ہے؟ سورہ جن۔ اس میں ان کی تخلیق اور ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے سورہ جن میں ذکر فرمایا ہے۔ تو جب قرآن پاک سے اس کا وجود ثابت ہے تو اس کا انکار کرنے والا کیا ہوگا؟ خارج ایمان ہو جائے گا، ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ ان کے وجود کا انکار کرنا یا بدی کی قوت کا نام جن یا شیطان کہنا کفر ہے، جیسے کہ نیکی کی قوت کا نام فرشتہ کہنا یہ بھی کفر ہے، اور بدی کی قوت کا نام جنات کہنا، یعنی اگر کوئی انسان برا کام کر رہا ہے تو وہی جنات ہے، وہی شیطان ہے، یہ شیطانی عمل جس کو کہا جاتا ہے۔ تو اگر یہ کہنا کہ جو بد کام ہے وہی جنات وہی شیطان ہے، تو یہ بھی ایمان سے انسان خارج ہو جائے گا۔ تو یہ جناتوں کے متعلق آپ نے عقائد سماعت فرمائے، یہ اللہ کی ایک مخلوق ہے، اور بعض لوگ جنات اور شیطان سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں، بہت زیادہ ڈرتے ہیں۔ ڈرنا چاہیے لیکن ایک لمٹ میں، وہ بھی ایک اللہ کی مخلوق ہے، اور اللہ کی حکم اور اجازت کے بغیر وہ بھی کچھ نہیں کر سکتے، اور اگر ان کے شر سے بچنا ہے، اور یہ کہاں شر پہنچاتے ہیں؟ جہاں پر خاص طور پر جو ناپاک جنات ہوتے ہیں، بیت الخلاء میں، جھاڑوں کے نیچے، جہاں آبادیاں نہیں وہاں پر جو مکان بن ہے کئی دنوں سے کئی مہینوں سے جو مکان بن ہے وہاں پر یہ اپنا بسیرا بنا لیتے ہیں، ہے نا۔ تو آپ کو ان کے شر سے بچنا ہے اگر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں 2 سورت نازل فرمائی، ایک سورہ فلق، دوسرا سورہ ناس۔ یہ سورتوں کی تلاوت کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے شر سے محفوظ رکھتا ہے۔ جب ہم بیت الخلاء میں جائیں تو جو بیت الخلاء میں جانے کی دعا ہے وہ پڑھیں گے، کیونکہ جب ہم بیت الخلاء کے اندر جاتے ہیں تو انسانوں سے تو پردہ ہو جاتا ہے دروازہ بند کرنے کے بعد، لیکن جناتوں کی نظریں ہم کو دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ تو جب ہم دعا پڑھ لیتے ہیں بیت الخلاء سے باہر، اور بیت الخلاء سے باہر دعا پڑھ کر جب بیت الخلاء میں جاتے ہیں، تب اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے انسانوں کا پردہ دروازہ بند کرنے سے ہوتا ہے، ویسے اللہ تعالیٰ ان کے اور ہمارے درمیان حجاب کر دیتا ہے، پردہ کر دیتا ہے۔ اب ان کے شر سے بیت الخلاء میں بھی ہم بچ جاتے ہیں۔ تو جہاں جہاں بھی شیاطین، اور ہاں یہ بھی یاد رکھیں کہ جہاں پر بہت بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ میدان میں یا درختوں کے نیچے پیشاب کرنا یا سوراخوں کے اندر پیشاب کرنا، اس سے بھی منع کیا گیا، کیونکہ جو بظاہر جو چھوٹے سوراخ نظر آتے ہیں وہ اندر سے جناتوں کے بڑے بڑے گھر ہوتے ہیں۔ اگر وہاں پر کسی نے پیشاب کیا وہ اس کو پریشان کرے، وہ بچے کو یا جس نے بھی کیا اس کو پریشان کر سکتے ہیں۔ تو ایسی جگہ پر پیشاب نہ کرے جہاں پر سوراخ نظر آئے، یا درخت ہو، بچے بڑے درخت پرانے درخت جہاں پر ہو اس کو وہاں پر نہ پیشاب کرے، یا پرانے اگر بہت پرانے درخت ہیں تو اس کو نہ کاٹے، کیونکہ وہاں پر اپنا گھر بنا لیں گے۔ اگر آپ نے پرانے درختوں کو کاٹا اور وہاں پر ان کا اگر بسیرا ہے تو پھر وہ آپ کو پریشان کرے گا۔ ہم نے خود ذاتی طور پر ایسے لوگوں کو جانتے ہیں، لوگ آ کے بتاتے ہیں کہ مولانا صاحب ہمارا گھر تھا، وہاں پر ہم نے زمین لی، وہاں پر پرانے گھر درخت تھے، ہم نے اس کو کاٹا، اس پہ ہم نے مکان بنایا، اور جب سے ہم نے مکان بنایا جب سے ہم پریشان ہیں، بے حد پریشان ہیں۔ کیوں پریشان ہیں؟ کیونکہ آپ نے ان کے گھر کو برباد کیا، وہ آپ کے گھر کو برباد کر ہے نا۔ تو اگر کوئی آپ کو مکان بنانا بھی ہے اور آپ پرانے درخت ہو تو آپ کسی اچھے عامل سے معلومات کریں کہ اس درخت کو کاٹوں یا نہ کاٹوں، یہاں پر ان کا بسیرا ہے یا نہیں، معلومات کر لیں، اس کے بعد آپ درختوں کو کاٹ سکتے ہیں۔ تو یہ جنات شیاطین وجود رکھتے ہیں، یہ شرارت بھی کرتے ہیں، نیک بھی ہوتے ہیں، صالح بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، ہر طرح کے ہوتے ہیں۔ ان کے شر سے بچنے کے لیے ہم آیت الکرسی اور سورہ فلق سورہ ناس کی تلاوت کریں، انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کے شر سے آپ کو آپ کے بچوں کو محفوظ رکھے گا۔ ہمارے بچے دن بھر کہیں نہ کہیں گھومتے پھرتے ہیں، تو
تو آپ آیت الکرسی یا سورہ ناس سورہ فلق پڑھ کر ان پر دم کریں گے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فرشتے بھیجے گا ان بچوں کی حفاظت کے لیے، اور بچوں کی حفاظت فرشتے کریں گے جنات و شیاطین سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے شر سے محفوظ فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھے۔